وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ اسرا درس نمبر 1240، آیت نمبر 21-22، حصہ دوم۔ موضوع: کیا ہم دنیا میں ذلیل اور بے یار و مددگار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامتیں سن کر اور بے کس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے۔ سامعین اکرام، سورہ اسرا تھوڑا سا مضمون رہ گیا تھا گزشتہ سبق میں، اور اس میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ تو تم یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، دوسرا معبود نہ بناؤ، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے۔ دیکھیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ ہمارا اصل مولا جو ہے، کارساز دنیا اور آخرت میں اللہ ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جملہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے ساتھ اگر ہم جڑ جائیں، بندگی کا رشتہ استوار کر لیں، اللہ ہمارا معبود ہو، ہم اس کے بندے ہوں، تو یہ تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی کیا ہم نے کیا ہوا ہے، ہمارا معبود اس وقت، آج کے مسلمان کا معبود اس وقت اللہ نہیں ہے، باقی اس کے بے شمار معبود ہیں۔ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، مطلب نفس ہمارا معبود ہے، شیطانی وسوسات کو ہم قبول کر لیتے ہیں، شیطان ہمارا ساتھی ہے اس وقت۔ کھلے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون۔ جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، میں شیطان اس کے لیے مقرر کر دوں گا اور وہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ شیطان کو میں اس کا ساتھی بنا دوں گا، مقید۔ تو
اور پھر یہ جو کام کرے گا اس کو ٹھیک سمجھے گا، ہوگا گمراہ اور کہے گا میں تو ٹھیک ہوں۔ آج سارے مسلمانوں کو دیکھ لیں، ہر شخص پاک بنا پھرتا ہے، ہر دوسرا شخص کیا، ہر ایک اپنے نفس کو پاک بتاتا ہے، اپنے آپ کو پاک بتاتا ہے۔ یہ تو آپ دیکھ لینا، ہر شخص کہتا ہے میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہے۔ یہی گمراہی ہے، یہی شیطان آپ پر، یعنی دیکھیں آپ اپنا بھی احتساب کریں، آپ کیا اپنے کو آپ کیا اللہ کے بندے ہیں خالص؟ اگر نہیں ہیں تو پھر تو آپ شیطان کے بندے ہیں۔ لیکن آپ کا رویہ ایسا ہوگا، آپ کا ذہن ایسا ہوگا کہ آپ نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے سہارے ڈھونڈے ہوں گے، جھوٹے سہارے، اللہ پہ امیدیں باندھ رکھی ہوں گی، بتمنا علی اللہ، بے وقوف ہوں گے آپ۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہوا ہو وتمنا علی اللہ، حدیث کا حضور کے الفاظ ہیں کہ ہوشیار انسان وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے موت کے بعد کے لیے۔ لیکن ہم تو دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ہم تو منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر اللہ سے تمنا رکھتے ہیں، امیدیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں مطلب آپ کے درمیان ہی میں رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آج کا مسلمان، بلکہ میں سنتا بھی ہوں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کہ بھئی کلمہ پڑھا ہوا ہے تم نے، بس جنت کے تم ٹھیکیدار ہو، جاؤ گے جنت، حضور شفاعت نہیں کریں گے۔ یہ ہماری بودھی دلیلیں ہیں۔ کیا حضور شفاعت، کیا اللہ مجھے آنکھ میں جھونکے گا؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو میں نے کیا ہوا نماز نہیں پڑھی، یا یہ ہمارے وہ ہیں، کیا ہوا کہ اگر میں عمل نہیں کرتا؟ کلمہ تو پڑھتا ہوں، ہر سال حج اور عمرے پہ جاتا ہوں، سیر کرتا ہوں ادھر۔ اللہ، تو یہ ہماری وہ ہے بے وقوفی ہے۔ دراصل ہم سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم سب دنیا دار ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی آیت نمبر 18 آپ پڑھ لیں، سورہ اسرا کی، من کان یرید الحیات، وہ ہے نا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم۔ لفظی ترجمہ ہے بھیا، اس میں کوئی تفسیری وہ ضرورت ہی نہیں ہے کسی تفسیر کی یا کسی تفصیل کی یا کوئی سمجھانے، لفظی ترجمہ سن لیں، بات ختم ہو گیا۔ ہم سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، دوسری جگہ ایک آیت میں آپ کو پڑھ رہا ہوں، جو دنیا کی زندگی اور اسی کی زیب و زینت کا طالب بن گیا، نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میری تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے، تمہاری جو دنیا لکھی ہے اور تمہارے اعمال میں تمہیں یہیں پر لوٹا دوں گا، یعنی جو تم کر رہے ہو، جو تمہاری تقدیر میں ہے وہ میں تمہیں یہاں دے دوں گا، روکوں گا نہیں کہ اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے۔ اگر تم دنیا کی زندگی اور اسی کی زیب و زینت کے طالب ہو تو میں تمہیں دنیا سے تمہاری کوئی کٹوتی نہیں کروں گا۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، بغیر کسی کٹوتی کے تمہیں دنیا ملے گی۔ یہ ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ دے نہیں رہا، دے رہے، اور ریل پیل ہے دولت کی، اور یہ اور وہ اور یہ، بس آپ دیکھ لیں دنیا کو تو آپ دیکھتے رہتے ہیں نا، اور اللہ کے اجر کو آپ نہیں دیکھ پاتے، لیکن دنیا کو تو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ آسائشات، اور یہ فواکہات، اور یہ مزے، اور یہ وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔
تو بہرحال دنیا کی آپ سے کٹوتی نہیں ہوگی، تسلی رکھیں۔ لیکن اب یہ ہے نا کہ جب آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ بات ایک جگہ نہیں ہے قرآن میں، سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں بعض مسلمان ایسے ہیں جن کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اب ان کا مدعا کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تعالیٰ بس جو دینا ہے دنیا میں دے دے۔ ایسے ہی ہم سب ہیں، ہم سب دنیا کے مفاد کے طالب ہیں، طالب دنیا ہیں، ہم طالب مولا، طالب آخرت، طالب جنت نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب آخرت جائیں گے تو وہاں کے لیے تو انہوں نے کچھ کیا نہیں ہوگا۔ دیکھیں آج اپنی زندگی کا اندازہ لے لیں، ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کون سی مشقت، کون سی محنت، کون سی قربانی مال و جان کی؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو ہم بچا کے رکھتے ہیں اپنے لیے۔ تجوریاں جب بھر جاتی ہیں تو مر جاتے ہیں، وہ مکان میں رہے، یہ پلازا میں رہے، وہ میں نے پلاٹ بھی لیے ہیں، بڑے قیمتی کمرشل پلاٹ ہیں، تو یہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو بندے پہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا فالج ہو جاتا ہے، کیونکہ 70-75 سال میں تو بس انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بات کر رہا تھا، شیطان ساتھی بن جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ دیکھیں مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ میں آپ کو یہ نقطہ بیان کر رہا تھا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنانا، نہ مقصد میں، نہ محبت میں، نہ اطاعت میں۔ اور یہ سارے ہم نے بنا چکے ہیں، مقصود بھی اللہ نہیں ہے، اطاعت بھی اللہ کی نہیں ہے، محبت بھی اللہ کی نہیں ہے، چاہت بھی نہیں ہے۔ نہ اللہ ہمارا معبود ہے اس وقت، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے اور نہ مطلوب ہے۔ بڑی ایک گھمبیر صورتحال ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا۔ صرف میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ نتیجہ دنیا میں بھی، اللہ سے کٹ کر کیا جینا، بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ پریشان ہوں گے، آپ پریشان حال ہوں گے دنیا، حالات دنیا سے، یعنی آپ کا جو دل ہے وہ پریشان ہوگا، مطمئن نہیں ہوگا، قلبی اطمینان اور سکون آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بڑی نشانی ہے کہ آپ اللہ سے کٹ گئے ہیں، کیونکہ اگر آپ کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہوتا، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ تو اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں۔ اچھا میں آپ کو تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں، یعنی علامات کے طور پہ۔ اگر یہی کیفیت ہے کہ اللہ سے آپ کٹ گئے ہیں، پریشان ہیں، تو آپ دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ کی پریشانیاں کن چیزوں کے متعلق ہیں، کیا چیزیں آپ کو ایریٹیٹ کر رہی ہیں، تنگ کر رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں تو اب بعض اوقات شوہر کو بیوی کھٹکتی رہتی ہے، بیوی کو شوہر کھٹکتا رہتا ہے، سب لوگوں سے اچھی بولی بولیں گی، شوہر آئے گا تو تڑاق شروع ہو جائے گی، اسی طرح شوہر باقی دنیا سے خوش اخلاقی سے بولے گا اور بیگم صاحبہ کے سامنے تو تڑاق ہوگا۔ یہ میں ویسی آپ بات کروں، آپ برا نہ مانے، میں یعنی ہماری حالت کیا ہے، ہم لوگ پریشان حال ہیں، کوئی نہ کوئی ایشو دنیا کا ہے، ہمیں پریشانی ہے اور وہ دنیا کی ہے۔ ہماری پریشانیاں دنیا کی ہیں، ہماری توقعات مادے سے ہیں، مٹیریل سے ہیں، دنیا سے ہیں، ہماری امیدیں دنیا کی ہیں، ہماری توقعات دنیا کی ہیں، ہمارے مستقبل کے منصوبے دنیا کے ہیں، اور آپ کا مٹیریل سے تعلق ہے،
اللہ سے، باطن سے، اللہ والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا۔ اگر ہے تو ظاہری طور پہ ہے، ہاں جی ہم نے تو بیعت کی ہوئی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اللہ کا اگر آپ نے در زبان اللہ اللہ، در دل گاؤ خر، زبان پہ اللہ اللہ انگوٹھی باندھی ہے یا تسبیح پکڑی ہوئی ہے، زبان پہ اللہ اللہ، دل میں دنیا کے خیالات ہیں، این چنی تسبیح کہہ دارہ دسر، یہ تسبیح تو اثر نہیں کرتی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، اصل یاد تو دل کی یاد ہے اللہ کی۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا فتقعد مذموما مخذولا، ملامت زدہ۔ اب ملامت زدہ تو آپ اگر نہ محسوس کریں وہ الگ بات ہے، لیکن انسان اگر اللہ سے اپنا تعلق کاٹ لے تو اس کا ضمیر اس کو کچوکے لگاتا رہتا ہے، اگرچہ اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ اس پہ سمجھتا بھی نہیں ہے کہ یہ کیوں میں پریشان ہوں اندر سے۔ آپ دیکھ لیں بعض اوقات آپ کی جیب بھری ہوگی پیسوں سے، لیکن آپ غیر مطمئن ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے، مذموم، بے یار و مددگار۔ اللہ سے آپ نے تعلق توڑ لیا تو آپ کا تو کوئی مددگار نہیں ہے، ہاں اللہ سے جڑ گئے تو پھر وہ الگ بات ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ اگر آپ کا، دیکھیں میں اب مختصر جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود، معبود کا مطلب جس کے سامنے آپ نے سر جھکایا، اگر اللہ نہیں ہے تو اب آپ بے یار و مددگار ہوں گے اور ملامت زدہ ہوں گے، آپ پریشان حال ہوں گے۔ اس پہ آپ سوچ لیں، آخرت کی پریشانی تو پھر بہت ہی زیادہ ہے۔ جس طرح ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات، یہ جو صاحب فضیلت لوگ ہیں آخرت میں پہنچیں گے تو ان کے تو اور فضیلت ہوگی، درجات بہت بلند درجات ہوں گے۔ تو یہ دنیا میں بھی ایسا ہے، یعنی آپ کی ذات جو ہے وہ پھر اللہ کی نظر میں محترم ہو جاتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہو۔ بہرحال اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آج کا جو سبق ہے، اور یہ تقریباً سورہ اسرا ہے، مکی صورت ہے، 12ویں نبوی کی ہے، اور آپ کو میں نے کہا یہ سورہ نحل سے، یعنی اس سے پہلے گزری ہے نا سورہ نحل گزری ہے نا، ہاں سورہ نحل سے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وہاں سے پھر یہ مضمون شروع ہے۔ مسلمانوں کی اب دور آنے والا ہے، اور مسلمانوں کو پہلے سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارا سلوک کیا ہوگا۔ ان اللہ، تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، تو وہ ہم نے پڑھا اس صورت میں، تھوڑی سی اگر آپ کی یاد ہو یا توجہ کریں تو وہ سارا مضمون۔ اچھا، اب یہ صورت جو ہے یہ تو ہے ہی معراج کا تذکرہ ہے پہلی آیت میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وہ مثال دی قوم کی کہ ان کو حامل تورات بنایا گیا، لیکن انہوں نے وہ ذمہ داری نہیں ادا کی۔ تو اے مسلمانوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہ بھی میرے عذاب کی کوڑے برسیں، کیونکہ جو بھی یہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم سرکشی پہ اتراؤ تو عذاب کی کوڑے برسیں گے۔ آج ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں۔ بہرحال میں اس آیات کا یہ سارے بنیادی مضامین ہیں کہ بھئی ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا نہ کرو۔ دنیا کی ابھی ہم پڑھ چکے ہیں 18 سے 20 نمبر تک جو ہم نے سبق پڑھے تھے، تو اس میں بھی یہی تھا کہ دیکھو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، آخرت کے چاہنے والے بن جاؤ،
اس میں تمہارے درجات بھی ہیں، بہتری بھی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اب یہ جو مضمون شروع ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اب یہ چلے گا آیت نمبر 23 سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے، اور یہ چلے گا آیت نمبر 39 تک یا 40 تک لگا لیں، پھر آگے بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ خاص ایک اللہ تعالیٰ یعنی کیٹیگوریکلی ہمیں ایک ایک کر کے بتا رہا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ اے امت مسلمہ، اے کلمہ توحید پڑھنے والو، تمہارا بنیادی کام کیسا ہونا چاہیے، اصولی باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے اس میں کہ تم ایسا، کیونکہ دیکھیں دور جاہلیت اس وقت بھی تھا، آج بھی دور جاہلیت ہے، اللہ کی بندگی بھول چکے تھے اس وقت کے لوگ، آج ہم بھول چکے ہیں۔ تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان آیات میں یعنی بتا رہا ہے، یہ وہی بیماریاں ہیں جو ان میں موجود تھی۔ ایک بنیادی نقطہ رب کی بندگی کا، یہ نہ ان کی سمجھ میں آتا تھا، ان مشرکوں کی، نہ ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ ہم نے بندگی کو محدود کر دیا ہے، نماز، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یا مرد ہوگا تو مشت بھر کی داڑھی رکھ لے گا، عورت ہوگی تو وہ تھوڑا سا اپنے اوپر دوپٹہ اوڑھ لے گی، باقی تو اس کی مرضی ہے زندگی۔ مرد کی، عورت کی اپنی مرضی ہے زندگی کیسے گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں یہ بتا رہا ہے، آیت نمبر 23 سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ پہلا جملہ جو ہے وہ رب کی بندگی کے بارے میں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، پہلے میں تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات کریں گے تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ کیا مضمون ہم پڑھنے والے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تیرے رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بات نہ مانو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، کبر، بوڑھے ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف نہ کرو، ولا تنہرہما، نہ ان کو جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ان کو احترام کے ساتھ ان سے بات کرو، وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے شفقت اور رحمت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، رب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح بن کے رہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئے۔ اواب، بہرحال یہ مضمون ہے سامنے کرام، اور جو پہلی بات ہے، دیکھیں اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان درجہ کمال تک کیسے پہنچے گا، اس کو یہ انسانیت کی معراج تک کیسے پہنچے گا، جب یہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے معاملات زندگی کو ترتیب دے لے۔ اللہ کی توفیق، اس کے فضل سے بہت ہی بنیادی جملہ میرے منہ سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے، میں دوبارہ اس کو کہتا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے کمال تک کیسے پہنچے گا، اپنی معراج کو کیسے حاصل کرے گا۔ صرف اس وقت کہ یہ اللہ کی تابع فرمان ہو جائے، صرف اللہ کی بندگی کرے اور صرف اللہ کے حکم سے زندگی گزارے، اور اپنے معاملات زندگی کو
اللہ کے حکم کے مطابق ادا کرے تو یہ اپنے کمال کو پہنچ جائے گا. اور اگر اس نے اطاعت خداوندی سے منہ موڑ لیا تو پھر جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا آیت نمبر 22 میں، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اللہ کے سوا کوئی اور معبود، کسی اور کو معبود نہ بناؤ تو پھر تم پڑے رہ جاؤ گے بے یار و مددگار، اور ملامت زدہ ہو کے تم پڑے رہو گے. ایسے ہم پڑے میں کوئی مدد نہیں ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہمیں تو اللہ سے اس وقت کوئی امید نہیں ہے کوئی امید. بتوں سے پیار بھی ہے اور امیدیں بھی ہیں. بت کیا؟ جو مٹیریل، مادہ، اس میں جو بھی ہو سکتا ہے. بہرحال میں انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پہ مزید بات کروں گا. آج میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَى رَبُّكَ، یہ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض. تم دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور آخرت میں تو ان کے درجے جو طالبان آخرت ہیں اور بھی زیادہ ہوں گے، اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے ہوگی. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، مت بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود. فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ تم ذلیل اور بے یار و مددگار بن کر بیٹھ جاؤ گے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامتیں سن کر اور بےکس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.